بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو. آپ دیکھ رہے ہو HAK ایڈوٹینمنٹ. تو بھائی آج جو بات چیت ہوگی وہ ہوگی عمران خان کی سیاست کس قسم کی سیاست تھی. تو عمران خان کی سیاست ایک آصف زدہ سیاست تھی. یعنی آصف زدہ سیاست کا مطلب ہے کہ جو جنوں بھوتوں پریتوں اور روحوں اور روحانی جس کو ہم وہ اصل میں وہ روحانی قوت اور روحانی یونیورسٹی کا جو ایک خواب دکھا رہا تھا. اصل میں وہ روحانی یونیورسٹی کا مطلب تھا کہ بھوت پریت اور ان چیزوں پہ وہم پرستی پہ جانا اور وہم پرستی میں بلیو کرنا. عمران خان تو ہم پرستی بڑھانے کی اس نے حد کر دی. وہ اس قوم کو ایک وہم پرست قوم اور اس میں پڑی ہوئی جو پہلے سے ہی ہے اس میں پڑی ہوئی وہ اور زیادہ اس کو ہوا دے کر اور زیادہ اس میں مرچ مسالے ڈال کر اس کو پکا کر یعنی اس لیول پہ لے آنا چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل کو بھول جائیں اور حقیقی زندگی کو بھول جائیں اور وہ دن اور رات ایک وہم کی دنیا میں چلے جائیں, توہم پرستی میں پڑ جائیں اور وہ خود کو بھی نعوذ باللہ منہ وہ خود کو ایک طرح سے پہنچی ہوئی شخصیت اور ایک طرح سے وہ خود کو یعنی کہ اترا ہوا آسمان سے اترا ہوا خدا خواستہ اللہ رحم کرے نقل کفر نباشت, یعنی کہ عمران خان اپنے آپ کو نعوذ باللہ منہ نبوت کی دعویٰ کے طور پہ آگے بڑھا رہا تھا. اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ یوتھے اور جو یوتھیوں کو سپورٹ کرنے والے قادیان ہیں قادیانی, تو عمران خان بھی ایک طرح سے قادیان ہے قادیانی ہے. تو واللہ عالم بصواب ہم اس پہ کیا بات کریں, لیکن اس کے جو خد و خال ہیں جو چیزیں ہیں جو اس نے کام کیے ہیں وہ تو کچھ اس طرح کے علامات ہیں جس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ چیزیں تھیں. عمران خان کے زمانے میں تو ہم وہم بڑھانے کے لیے جو ٹیلی ویژنس پہ پروگرام چلتے تھے اس میں سر فہرست جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ سمیع ابراہیم اور پروفیسر غنی اور بھی بہت سارے پامسٹ اور اس طرح سے پیشن گوئیاں کرنے والے مرد اور خواتین وہ ظاہر ہوتی تھی بہت سارے ٹی وی چینلز پہ جو ان کے سپورٹڈ ٹی وی چینلز ہیں. تو اس میں بیٹھ کے وہ پریڈکشن کیا کرتے تھے, ایسی احادیث لاگتے تھے سامنے جیسے وہ ایک اوریا مقبول ہے. اوریا مقبول بھی ایک مذہب کو بیچنے والا ایک بندہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ عمران خان کو خاص طور پہ اس کے لیے پیشن گویا ڈھونڈ کے ادھر ادھر سے اس کی لاتا تھا اور باتیں کرتا تھا اس طرح کی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ تاریخ پہلے کہاں گم تھی جو یہ بتا رہے ہیں. عمران خان نے ارطغرل غازی کا پروگرام چلوایا PTV پہ, یعنی اس کو ترکی زبان سے کر کے ٹرکوں نے تو اس پروگرام کو بنایا تھا اپنے مقصد کے لیے. عمران خان کا مقصد کیا تھا جو اس ڈرامے سے پورا ہو رہا تھا؟ تو جناب اس میں یہ تھا کہ اس میں ہیروئزم تھی, ایک ارطغرل غازی تھا ایک طرف, باقی جو بھی قوتیں تھیں وہ صہیونی قوتیں ہوں کچھ بھی ہو. ارطغرل غازی جب پرابلم میں پڑتا تھا بہت سارے ایشوز میں پڑتا تھا پرابلم پڑتا تھا, اب لگتا تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے. اس وقت ایک ایسا سین دکھاتے تھے کہ کوئی روحانی طاقت ہے, کوئی سفید داڑھی والا ہے, کوئی 5 سفید بالوں والے ہیں, وہ ان کی کونسل ہے, وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس کو بچا لاتی ہے, وہ اس میں سے نکالتے ہیں اور مصیبت میں سے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ساری جو آپ کے مسائل ہیں وہ ان کا حل جو ہے وہ ایک طرح سے چھپی ہوئی قوتیں, پیچھے سے قوتیں, یعنی کہ ماورائے حقیقت جو قوتیں ہیں وہ کرتی ہیں سب کچھ, باقی جو سامنے ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے اس نے پورے معاشرے کو ایک آصف زدہ معاشرہ بنانے کی کوشش کی. یہ ڈرامہ نہیں تھا صرف,
یہ ڈرامہ تھا ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک وہم پرستی میں ڈالنے کا ایک ذریعہ۔ یہ صرف ڈرامہ نہیں، لیکن ARY پوری جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورا، انہوں نے تو بہت سارے ایسے جنوں پہ، بھوت پریتوں پہ، روحوں پہ اور چڑیلوں پہ پتہ نہیں کیا کیا پروگرامز بنائے، وہ دکھاتے تھے۔ یعنی کہ اب ہمیں پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فلٹر کیا ہوتا ہے، یہ ایفیکٹس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایفیکٹ ڈال کے اپنی ویڈیوز میں وہ لوگوں کو بتاتے تھے بھئی اس نے جن دیکھا، اس نے بھوت دیکھا اور وہ غائب ہو گیا، آ گیا، غائب ہو گیا، یہ ہوا فلاں ڈھیم کا۔ تو یہ لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ بھئی یہ قوتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ بھی باور کرنے کے لیے کہ یہ اس طرح کی قوتیں عمران خان کی جو گھر والی ہے پیرنی، جو پنکی پیرنی ہے بشرا بیگم، اس کے قوت میں، اس کے انڈر میں یہ قوتیں ہیں۔ یعنی کہ یہ تو مشہور کیا گیا کہ اس کے 2 جو ہیں موکل اس کے قبضے میں ہیں، وہ ان سے جو کام کروائے دنیا کی، یہ ان سے اگر کوئی کام کروانا چاہے تو کروا سکتی ہے، تو یہ لوگ مانتے ہیں۔ لیکن بھائی اس طرح کے ہمارے معاشرے میں جہاں علم نہ ہو، جہاں سائنس بڑی، یعنی سائنس ایز اے علم، سائنس کی چیزوں کو تو ہم بڑا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے پاس ٹی وی ہے، موبائل ہے، پنکھا ہے، بجلی ہے، گاڑیاں ہیں، پتہ نہیں سائنس کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں آگے ہیں، پیچھے ہیں، ہم ان کے بغیر اب زندگی بھی ہماری آگے نہیں چل رہی۔ لیکن پھر بھی جو بلیف ہے، جو دماغ میں جو چیزیں، جو سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے نہیں دیتے۔ نہ صرف اپڈیٹ کرنا، لیکن اس کو پھر پیچھے دھکیلنا، کوئی 200-300 سال پیچھے، جب لوگ اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ بلیو کرتے تھے، یعنی کہ بھوت پریت اور اس طرح کی چیزوں، وہم اور وہم زدہ بنانا ان سب چیزوں کو، یہ مولانا طارق جمیل جو جمی سے مشہور ہوا ہے، اور وہ بھاگ گیا ہے یہاں سے کینیڈا۔ پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں پہ کینیڈا میں جا کے جم خانہ کھول دیا ہے، جس میں وہ پھر پیسے کما کے یہاں سے وہاں جا کر اب انٹرنیشنل ریکٹ کا ایک بندہ بن گیا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اس کے گھر سے جو چیزیں نکلی، یہ تو بھائی خود ایک وہم پرست آدمی تھا، یہ تو ہم پرستی کو آگے بڑھانے رہا تھا، اس کے پیچھے تو وہم پرستی ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ اس نے جو بیچا وہ بھی وہم پرستی تھا۔ کیونکہ وہ وہم پرستی کو ایک رات دماغ جو ہوتے ہیں بالکل خالی، ان کو میں یہ چیزیں بڑی اثر کرتی ہیں۔ اور ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا ہے ننگے پن کا استعمال، اور تیسرا ہے جو سیکشول ایک سوشل ہمارے نوجوانوں مسائل ہیں نوجوانوں کے، ان کو سوشل سیٹ اپ میں جو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے اس کو سیاست کا محور بنایا، نوجوانوں کا ٹارگٹ کیا۔ نوجوانوں کو ٹارگٹ اس لیے کیا کہ نوجوان اس کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں۔ تو بھائی عمران خان پہ اور بھی باتیں ہوں گی، آپ کو اگر یہ باتیں پسند آئی تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔